حضرات گرامی، وہ رات آنے والی ہے، وہ بخشش والی رات آنے والی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس رات میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے مغرب کی اذان سے ایک 15 منٹ پہلے، جیسے کہ 40-42 پر اذان ہو رہی ہے، تو آپ 5:25 پر بیٹھ جائیے ہاتھ میں تسبیح لے کر، اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اور 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے۔ تو اس عمل سے اللہ پاک 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت 80 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں اس عمل سے، میری عمر تو 80 سال کی ہوئی نہیں، پھر 80 سال کی عمر نہیں تو 80 سال کے گناہ بھی نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ اب آدمی اگر 80 سال کا ہے تو 80 سال کے گناہ بھی ہوں گے اس کے، لیکن جس کی عمر ہی 80 سال نہیں ہے، ابھی تو 10 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ میری نیکیاں تو، میرے گناہ تو اتنے نہیں ہیں، میں تو 25 سال کا ہوں، بھی 80 سال تو اور آگے بہت زیادہ مجھے جینا ہے۔ تو اس کے لیے بشارت یہ دی گئی، اے نوجوان، 25 سال کے جو گناہ تیرے ہوئے وہ تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو سال بچے ہیں 25 کے آگے جو سال بچے ہیں وہ تیرے ماں باپ کے گناہ بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس عمل کی برکت۔ تو آپ یاد رکھیں گے، بھول جائیں گے۔ کب پڑھنا ہے یہ؟ مغرب کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے۔ پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا کیجئے، اور نماز مغرب کے ساتھ ہی موقع ہو تو سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اگر نہیں کچھ تاخیر سے پڑھنے کا ارادہ ہے تو آپ اپنے گھر جائیے اور غسل کیجئے، شب برات میں غسل کیجئے، بڑا مبارک غسل ہے وہ۔ مغرب کی نماز کے بعد غسل اس طرح کرنا ہے کہ پانی میں 7 عدد بیر کے پتے، کتنے پتے؟ 7 عدد بیر کے پتے پانی میں ڈال کر گرم کرو، ہر ایک آدمی کے 7 پتے۔ ایک آدمی کو غسل کرنا، 7 پتے ڈالے، پانی کو تھوڑا گرم کر لے، پھر اس پانی سے غسل کرے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کو جادو ٹونے سے محفوظ رکھے گا، جادو نہیں ہوگا اس پر۔ اب جو پہلے سے ہے وہ تو اس کا علاج کرانا پڑے گا، اس کو ہٹانا پڑے گا، لیکن آئندہ سال، یعنی یہ شب برات سے لے کے آنے والی شب برات تک، اب اس 1 سال کے عرصے میں کوئی نیا جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔ اب لوگ ڈرتے ہیں یار بیر کے پتے نہانے سے، کیونکہ اکثر جو ہے جو انتقال کر جاتے ہیں ان کے لیے جو غسل کا پانی گرم کیا جاتا ہے تو اس میں بیر کے پتے ڈالے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو لوگ ڈرتے ہیں ابھی تو زندہ ہیں، ابھی ہم بیر کے پتے ڈال کے نہانے سے کہ مردہ تو نہیں ہو جائیں گے؟ استغفر اللہ، بدگمانی چھوڑو، اس کے فائدے پہ نظر رکھو۔ بیر کے پتے ڈال کے نہانے سے کوئی آدمی مردہ نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ انشاءاللہ اس کو نجات مل جاتی ہے بلیات سے، اور جادو ٹونا سے بالخصوص اللہ پاک اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بیر کے درخت میں بڑی تاثیر ہے، اور حکماء فرماتے ہیں کسی کو جلدی بیماری ہے، اسکن کی بیماریاں ہیں، بہت سی لوگوں کو بفا، ڈینڈرف جس کو بولتے ہیں، سر میں ڈینڈرف، باریک باریک سفید قسم کا بھوسا نکلتا ہے، سر کھجاتا ہے، جسم پر کھجلی زیادہ ہوتی ہے، تو ایسے تمام افراد بیر کے پتے ڈال کر پانی سے غسل کرنے سے جلدی اسکن کی بیماریاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ اس کے فوائد ہیں۔ اور یہ بیر کا درخت کہاں سے آیا معلوم آپ کو؟ یہ جنت سے آیا ہے۔ بیری کا درخت جو ہے جنت سے لایا گیا۔ کب لایا گیا؟ جب سیدنا آدم علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو ان کو غسل دینے کے لیے جنت سے بیر کے درخت کو لایا گیا،
اس کے پتے ڈال کر پانی کو گرم کیا گیا، پھر آپ کو اس سے غسل دیا گیا. وہی سلسلہ چلے آ رہا ہے. تو آپ نے غسل کر لیا. اب غسل کرنے کے بعد آپ گھر میں ایصال ثواب کی محفل رکھیے، کچھ تبرکات بنائیے گھر میں، اس کا ثواب رسول پاک علیہ السلام کو، تمام اہل بیت اطہار کو، تمام خلفائے راشدین کو، تمام صحابہ صحابیات کو، تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین، جمیع اولیاء کرام، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اور تمام ایمان والے مرد، تمام ایمان والی عورتیں، تمام مسلمان مرد، تمام مسلمان عورتیں جو انتقال کر گئے ہیں، ان سب کو اس فاتحہ کا ثواب پہنچائیے. کرنا ضروری ہے کیا یہ؟ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ حلوہ، تم لوگوں کو خالی کھانے پینے کے سامان معلوم، حلوہ، شب برات کا حلوہ، 11ویں کا تبرک، چھٹی کی نیاز، امام جعفر صادق کے کھیر پوریاں، یہ تم لوگوں کا دماغ پورا کھانے پینے میں رہتا ہے. الحمدللہ ہمارا دماغ کھانے پینے میں نہیں رہتا ہے، ہمارا دماغ بزرگوں کو ثواب پہنچا کر فائدہ اٹھانے میں رہتا ہے. ہاں، اب اس کا فائدہ کیا ہے سنو. کون فرما رہے ہیں؟ ہندوستان کے سب سے بڑے محدث، سب سے پہلے محدث حضور سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ متبرک راتوں میں مرحومین کی روحیں اپنے اپنے رشتہ داروں کے دروازے پر آتی ہیں اور باہر کھڑے رہتی ہیں. پھر وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے نام سے فاتحہ پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں پڑھی جا رہی ہے، ان کے نام سے ایصال ثواب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر وہ گھر میں خوشبو جل رہی ہے، حلوہ پراٹھا پہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، یا بریانی پر فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، ثواب ان مرحومین کو پہنچایا جا رہا ہے، تو وہ روحیں خوشی خوشی اس گھر کے دروازے سے واپس ہوتی ہوئی یہ دعا دیتی جاتی ہیں، اللہ پاک جن گھر والوں نے مجھے ثواب پہنچایا ہے، اے اللہ ان گھر والوں کو تو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. اب جس گھر میں فاتحہ نہیں ہوتی مرحومین کے نام سے، جس گھر میں، بہت سے ایسے گھر ہیں فاتحہ پڑھنے کو شرک سمجھتے ہیں، وہ لوگ بہت بڑا گناہ کا کام سمجھتے ہیں، معاذ اللہ. عقل مارے گئی ہے، اور کیا کر سکتے ہیں، عقل مارے گئی ہے. اور ایک شاعر کا شعر ہے، ہٹ دھرمی میں، جب آدمی سوچ لیتا مجھے فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، حلوہ نہیں بنانا ہے، اب تو دنیا کی کوئی طاقت منوا نہیں سکتی اس کو، ہٹ دھرمی میں آ گیا ہو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے شاعر، ہٹ دھرمی میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے. ہٹ دھرمی میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، امی نظر آتا ہے، ابا نظر آتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس کو بولو لاکھ، ارے امی نظر آتی ہے بول، ابا نظر آتا ہے بول، کہتا نہیں، امی نظر آتا ہے، ابا نظر آتی ہے. ہے کوئی علاج ہٹ دھرمی کا؟ حکیم سقراط بقراط کے پاس بھی اس کا علاج نہیں تھا. ہم کیا کریں گے علاج ان کا؟ یہ قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جن کی تقدیر کو اللہ نے اچھا بنا دیا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں ایصال ثواب کی محفلیں قائم کرتے ہیں. اب جس گھر میں مرحومین کے نام سے ایصال ثواب نہیں ہوتا، فاتحہ خوانی نہیں ہوتی، وہ ان خاندان کی روحیں بڑی مایوس ہو کر بد دعا دیتی ہی بھی جاتی ہے، اللہ جس طرح ہم یہ گھر سے مایوس ہو کر جا رہے ہیں، ان گھر والوں کو بھی اپنی رحمت سے مایوس کر دے. لو بد دعا، مرحومین کی بد دعا اثر کرے گی ضرور. بد دعا کا اثر ظاہر ہوگا، تباہ و برباد ہو جائیں گے. اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو اپنے مرحومین کو خوش رکھو، ان کو خوش رکھو، تم بھی خوش رہو گے انشاءاللہ.
اب حلوائی کیوں بنانا، کھٹا کیوں نہیں بنا سکتے، مٹھائی کیوں بنانا؟ تو اس کی وجہ ہے. کیا وجہ ہے؟ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کیا چیز شوق سے کھاتے تھے، کون سی چیز شوق سے کھاتے تھے؟ تو حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یحب العسل والحلوہ، سرکار کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا، اس لیے حضور کی پسندیدہ چیز ہم پکاتے ہیں گھر میں، خود بھی کھاتے ہیں، غریبوں کو بھی کھلاتے ہیں. حضور کو پسند ہے نا. کدو شریف حضور کو پسند ہے، تم بھی کدو زیادہ کھایا کرو، یہ نیت کر کے کھاؤ میرے آقا کو پسند ہے اس لیے میں بھی پسند کرتا ہوں. کھا رہے غذا لیکن ثواب بھی ملتا جائے گا، نیکیاں ملیں گی. سیدنا امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام اعظم رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید ہیں، امام اعظم کے شاگرد، کسی جگہ دسترخوان پر بیٹھے تھے، کھانے کی دعوت ہو رہی تھی، کدو شریف کا سالن دسترخوان پہ رکھا گیا. تو امام ابو یوسف بھی بیٹھے ہیں اور دوسرے بہت سارے احباب بیٹھے ہیں. تو کدو شریف کا سالن کھاتے کھاتے کسی نے کہا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کدو شریف بہت پسند ہے، میں بھی پسند سے کھاتا ہوں. تو ایک آدمی ناپکار بیٹھا تھا اسی دسترخوان پر، کہنے لگا مجھے تو پسند نہیں ہے، مجھے تو پسند نہیں ہے کدو. تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں قسم خدا کی اگر تو دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہوا نہ ملتا تو میں تجھے ختم کر دیتا. حضور کی پسند کو تو نے ناپسند کہا، تجھے میں قتل کر دیتا. یہ تھا عشق رسول. یہ امام ابو یوسف کا فرمان ہے، یہ جو امام اعظم کے شاگرد رشید ہیں. اللہ اکبر. تو حضور کو جو پسند ہے ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے. حضور کو شہد پسند ہمیں بھی پسند، حضور کو حلوہ پسند ہمیں بھی حلوہ پسند. ارے ایک صحابیہ تھی، ایک صحابیہ ہر جمعے کو حلوہ پکاتی تھی، حلوہ، اور پکا کر دروازے میں انتظار میں بیٹھتی تھیں. صحابہ کرام جب جمعہ کا دن آتا تو خوش رہتے تھے. کہا خوشی کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا ایک تو جمعہ کی خوشی ہے، دوسرے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہم کو کھانے کو حلوہ ملتا ہے اس لیے خوش ہوتے ہیں. ہر جمعہ کو حلوہ بناتی تھی صحابیہ. تو معلوم ہوا حلوہ پکانا، حلوہ بانٹنا، حلوہ تقسیم کرنا، حلوہ کھانا یہ رسول پاک کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے. بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے، بتلاؤں تمہیں کیسے کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. تو انشاءاللہ جو چیزیں شب برات میں شروع رات میں کرنے کی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا. یاد رکھیں گے کہ بھول جائیں گے؟ یاد ہے نا؟ عمل کیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیے، اپنے بال بچوں کو سکھائیے اور عمل کیجئے، انشاءاللہ فائدہ پائیے. اور اس رات میں قبرستان بھی جانا ہے اور قبروں کی زیارت بھی کرنی ہے.